نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت یا مستحب۔ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں اکثر گردش کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ حضرات کے سامنے آج عرض کیا جائے گا۔ اس سے قبل قربانی کے چند ایک فضائل آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، قربانی کو دین اسلام میں ایک اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ عمل ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور تقرب الی اللہ یہ ہر مومن بندے کا مقصود منزل ہے، اور یہی قرب الہی ہر مومن بندے کے حق میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی عمل کی، اسی قرب الہی کو حاصل کرنے کی ترغیب احادیث میں اور قرآن و سنت میں بے شمار بیان کیے گئے مختلف اعمال کے ذریعے۔ انہی اعمال میں ایک عمل قربانی کا ہے۔ قربانی اسلامی معاشرے میں قربانی کے تعمیری طور پر بے شمار فوائد اور فضائل ہیں، اور قربانی کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں ایک اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی افکار اور اعمال میں جذبہ اطاعت کو پیدا کیا جائے، اور اسی جذبہ خیر کو بیدار کرنے اور پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو یہ حکم ملا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرے۔ جانور کو قربان کرنے سے یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے انسان کو حکم ملتا ہے تو انسان اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور مختلف اعمال کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مال خرچ کر کے، کبھی ذکر و اذکار کر کے۔ تو انہی اعمال میں ایک عمل قربانی کا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو حکم ملا کہ وہ سال میں ان 3 ایام میں 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جانور کو قربان کریں، اور یہ جانور کو قربان کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس لیے ابو داؤد شریف میں اور جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ 10 ذی الحجہ کے اعمال میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل انسان کے اعمال میں سے وہ ہے احب الی اللہ من احراق الدم، سب سے زیادہ محبوب عمل ہے جانور کا خون بہانا۔ یعنی 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کے جو ایام ہیں ان ایام میں انسان جتنے بھی اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے ان تمام اعمال میں محبوب ترین عمل جو ہے وہ ہے جانور کا خون بہانا، اور اس کا فائدہ قربانی کرنے والے کو یہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کل قیامت کے دن یہی جانور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سینگھوں، اپنے کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، کہ جب انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہے، جانور کے بدن سے نکلنے والے خون کا قطرہ جب زمین سے گرتا ہے اس کے گرنے سے پہلے پہلے وہ جانور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دلی خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ اب دیکھو کہ قربانی اللہ کو کتنا محبوب عمل ہے، کہ سب سے زیادہ محبوب عمل ان قربانی کے ایام میں وہ ہے خون کا بہانا۔ پھر کل قیامت کے دن یہی جانور ہوگا اور انسان کے لیے پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے جو جانور ہے اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کے بدلے میں انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کے متعلق صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ ان کا سنت عمل ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور پر جتنا بھی بال ہیں ان تمام بالوں میں سے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملتی ہے۔ تو یہ بال ہیں۔ پھر ان صحابہ کرام نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے جسموں پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون میں کے بال میں سے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ ایک نیکی، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو قربانی کے جانور کے بدن پر کتنا بال ہوتے ہیں یہ آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، اور نہ کسی کے بس میں ہے کہ ان کو شمار کر سکے۔ یہ تو صرف بال ہیں، باقی جسم میں ہڈیاں ہیں، کھال ہے، گوشت ہے، حتیٰ کہ اس کا جو بول براز ہے، گوبر ہے، اس تمام چیزوں کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت جو احادیث میں بیان کی گئی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ کھڑی ہو جا، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کی وجہ سے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے، یعنی ہماری بخشش ہو جائے گی، یا پھر سب مسلمانوں کے لیے یہی فضیلت ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو دیکھیں گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے کہ جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے پڑتا ہے تو وہ انسان کے حق میں مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے یہ تقوی کو حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقوی، تمہاری اندر کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو تمہارے اندر اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ جب انسان کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے تو انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جانور کو قربان کرتا ہے۔ اب ہے قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، قربانی واجب ہے یا سنت یا مستحب؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں فقہ حنفی کے مطابق، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقلدین کے ہاں قربانی واجب ہے، اور قربانی کے وجوب پر بے شمار دلائل قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ ان دلائل میں ایک دلیل قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے سورہ کوثر 30ویں پارے میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انحر فرمایا، اور انحر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، نحر کرنا، اور یہ امر کا صیغہ ہے، اور جب امر کا صیغہ مطلق بولا جائے تو پھر وہ واجب کے لیے ہوتا ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور اکثر مفسرین کے ہاں یہاں اس آیت میں جو انحر کا لفظ ہے اس سے مراد قربانی ہی ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری، قتادہ، حضرت ضحاک، ربیع اور عطا ابن خراسانی، اسماعیل ابن خالد، یہ تمام مفسرین وہ کہتے ہیں یہاں اس آیت میں انحر سے مراد قربانی ہے، اور امر کے صیغے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وانحر، قربانی کیجیے، تو جس کام کا اللہ حکم دے رہے ہیں گویا وہ وجوب کا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا،
کہ جو شخص اس بات کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، تو اب اس استطاعت کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب دیکھو اتنا بڑی وعید اور رحمت والے پیغمبر فرما رہے ہیں، جس کی صفت اللہ نے بیان فرمائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اس کو دنیا جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت والا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت اور استطاعت ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود اگر تم قربانی نہیں کرتے تو پھر ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آؤ۔ تو اس طرح کی سخت وعید کسی ایسے امر کے متعلق کہی جا سکتی ہے جو ضروری ہو، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، اے لوگو ہر اہل خانہ پر ہر سال میں قربانی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ قربانی انسان پر واجب ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانها اخرى، کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اب ایسے شخص کے ذمے واجب ہے کہ وہ عید کے بعد پھر دوبارہ اس قربانی کا اعادہ کرے۔ تو یہ اعادہ کرانے کا جو حکم ملا کہ قربانی اس نے پہلے کر لی عید کی نماز سے، جبکہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا وقت ہے، تو اب ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کا اعادہ کرے۔ تو یہ امر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو حضور اس قربانی کو دوبارہ کرنے اور اعادہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدنی زندگی میں 10 سال قربانی کی، جو 10 سال مدینہ کے اندر رہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال قربانی کی۔ تو یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی یہ واجب ہے، اور جو آدمی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اس پر واجب نہیں، جس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ باقی قربانی کس پر واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔